جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. اور آپ نے تو یہ بات علماء سے کئی بار سنی ہوگی کہ انسان جب برزخ میں داخل ہوگا، جسے کہا جاتا ہے قبر کی دنیا، قبر میں انسان کو فرشتے اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں. روح جب نکل جاتی ہے نا انسان کے جسم سے، اس کو کہا جاتا ہے موت. اس کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ آپ نے سنا ہوگا ایک نام، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کے ایک بڑے شاگرد ہوئے ہیں، اور ایسے شاگرد ہوئے ہیں کہ انہیں اپنے استاد سے گویا عشق تھا. علامہ ابن القیم بہت بڑے عالم گزرے ہیں رحمہ اللہ. حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے، جسم سے جب روح نکل جاتی ہے وہ کہاں رہتی ہے، اس کے بارے میں حضرت نے 16 اقوال پیش فرمائے ہیں. کتنے؟ 16. اور 16 کے بعد پھر 2 کا انتخاب فرمایا ہے. کتنے کا؟ 2 کا. اب باقی 16 میں سے 2 مائنس کر دیں تو کتنے رہے؟ اور کتنے رہے؟ 14. اور 14 کو چھوڑ دیا، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 2. کہ روح آیا رہتی کہاں ہے جب جسم سے نکل جاتی ہے؟ وہ اسی قبر میں رہتی ہے، علیین میں رہتی ہے، خدا نہ کرے سجین میں رہتی ہے، رہتی کہاں ہے؟ اس کے بارے میں سب سے بڑے کتنے قول ہیں؟ 2 ہیں. اور فیصلہ علماء کا یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ان دونوں میں سے ایک کا بھی انتخاب کر لے گا تو وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے نہیں نکلے گا، رہے گا اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں. عام طور پر جو ان میں سے دوسرا قول ہے نا، وہ عوام میں بڑا مشہور ہے، اور علامہ خالد محمود صاحب نے یہ نازک مسئلہ بڑا عجیب انداز سے سمجھایا ہے کہ اس کو نہ چھیڑو. وہ اس خیال، اس عقیدے پر بھی رہ کے اہل سنت کے دائرے سے نہیں نکلیں گے، اگرچہ تحقیق اور علماء دیوبند کا قول پہلا ہے. کون سا ہے؟ پہلا ہے. آپ صرف ایک موٹی سی بات سنیں، یہ تو انشاءاللہ اپنے مقامات پر آنے والی چیزیں ہیں. یہ چیز آپ نے سنے ہوگی کہ بہرحال حدیث میں فرمایا گیا کہ جب وہاں آنکھ کھلتی ہے، اور جلدی کھلتی ہے، یعنی کہ بہت دیر سے، حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب دفنانے والے دفنا کے چلتے ہیں، وہاں کھڑے ہوتے ہیں، تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو اسی وقت فرشتے جگا دیتے ہیں اللہ کے حکم سے کہ اٹھ جاؤ. اور بعض فرمایا ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوٹتے ہیں ان کے چلنوں کی قدم کی آہٹ وہ سنتا ہے، اتنی دیر میں اٹھا دیتے ہیں. اور بعض کے لیے علماء نے فرمایا کہ فرشتے انتظار کرتے ہیں، جب کل سناٹا چھا جائے تب جگاتے ہیں. یہ کیوں؟ علماء نے فرمایا وہ اس لیے کہ یہ جو تیسرا ہے نا، جس کو سناٹے سے گھیرا جا رہا ہے، بس سمجھ جاؤ یہ فیل ہے. جب انسان اکیلا ہوتا ہے اور پھر اس ایسی نئی دنیا میں، تو ظاہر بات ہے کہ جب انسان اکیلا ہوگا تو پھر خوف زیادہ آئے گا. اب بہرحال ان کو جب جگا دیا جاتا ہے تو علماء نے فرمایا وہاں جو اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ عصر کا وقت ہے. چاہے آپ اس کو رات کو دفنائیں، چاہے آپ اس کو سویرے دفنائیں، چاہے آپ اس کو شام کو، تو کسی وقت بھی دفنائیں. علماء کی تحقیق یہ ہے، اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی عصر کا وقت ہے اور سورج بھی غروب ہونے چلا ہے. اور فرمایا کہ اگر وہ جب فرشتے اس کو اٹھا دیتے ہیں نا، اور اس سے پہلا سوال کرتے ہیں من ربک من نبیک ما دینک. اکابر کی تحقیق یہ ہے، اکثر زبان عام تو یہ ہے کہ من ربک ما دینک، لیکن ہمارے اکابر کی تحقیق یہ ہے کہ من ربک کے بعد سوال ما دینک نہیں ہے، من نبیک ہے. ما دینک تیسرا سوال ہے. من ربک من نبیک ما دینک. اور فرمایا کہ وہ جب اٹھتا ہے تو وہ ان سے کہتا ہے کہ ذرا تھوڑی دیر، میری عصر کی نماز قضا ہو جائے گی، مجھے نماز ادا کر دینے دو، میں اس کا ہر سوال کا جواب دوں گا. اور یہ کہتے ہی حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ نیت باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اور ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے کہ بھائی ہم اس سے رب کے بارے میں کیا سوال کریں، یہ تو رب پر اتنا مر بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو تو قبر میں بھی خدا کی عبادت یاد ہے.
تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے سوالوں کا صحیح جواب دے گا، لیکن ہماری تو ذمہ داری ہے، ہم نے تو پوچھنا ہے۔ اچھا، یہ اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ بات وہی کہے گا جو اس دھرتی سے نماز کی لو لے کر اس دنیا میں داخل ہوا ہوگا۔ کیوں؟ اگر یہاں اس کے اوپر عصر کے وقت آتے رہے جاتے رہے جاتے رہے آتے رہے، اس نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا کہ عصر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے کب ختم ہو رہا ہے، تو یہ جو یہاں دھیان نہیں دیتا تھا تو وہاں خیال نہیں آئے گا۔ لیکن جو یہاں عصر کی نماز کی فکر کرتا تھا کہ بھائی میں نے نماز ادا کرنی ہے، فجر کے لیے سوتا تھا تو بے چین ہوتا تھا کہ میں نے صبح اٹھنا ہے، خدا نہ کرے کہ میری نماز قضا ہو جائے، اپنے طور پر وہ انتظام کر کے سوتا تھا، دن کو کام کرتا تھا تب بھی خیال آتا تھا کہ نماز کا وقت آئے گا تو میں نماز ادا کروں گا۔ فرمایا ان خیالات کی اتنی چاشنی ہوگی کہ اس دنیا میں یہ لو اس کے دل میں جل رہی ہوگی، یہی لو لے کر وہ قبر کی دنیا میں داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ یہ توفیق اس کو وہاں بھی نصیب فرمائیں گے۔ لیکن یہ اسی کو نصیب ہوگا جس کو یہاں نماز کی فکر رہی ہوگی۔